یہ میں آپ کے سامنے میں نے حضرت صاحب کو پیش کی، یہ میری کتاب ہے دستور مدینہ اور فلاحی ریاست کا تصور۔ یہ میری پی ایچ ڈی ہے جو میں نے اللہ کی توفیق سے میثاق مدینہ اس سے 63 کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز اخذ کیے، دستوری اور آئینی آرٹیکلز اور شکیں اس سے اخذ کی، اور ان 63 آرٹیکلز میں سے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی شکل میں رائج نظام کو ان 63 آرٹیکلز میں سے اخذ کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ میرا اصل کام جو ہے یہ عربی لغت میں ہے، عربی زبان میں ہے، اس کا نام ہے دستور المدینہ المنورہ والدستور الامریکی والبریطانی والاوروبی، دراسہ توثیقیہ تحلیلیہ مقارنہ۔ میں نے ان 63 آرٹیکل سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاست مدینہ کی شکل میں عطا کردہ پورا نظام اللہ کی توفیق سے اخذ کیا۔ مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ کیا پہلے باحث ہیں جو یہ تحقیق کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میثاق مدینہ صرف معاہدہ نہیں تھا بلکہ انسانیت کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن، تحریری آئین تھا؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ سے پہلے بڑی ہستیاں آئیں اور مستشرقین بھی آئے جنہوں نے تحقیق کر کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کا یونینیمسلی اگر ریٹن کانسٹیٹیوشن تاریخ انسان میں آیا ہے تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور مدینہ ہے۔ پھر مجھ پر ایک قرض تھا۔ حضور سیدی شیخ الاسلام نے ابتدائی طور پر اس میثاق مدینہ کے 63 آرٹیکلز یعنی آرٹیکلائز کیا اور آرٹیکلز بنائے، اور ہر ایک آرٹیکل کا ترجمہ کیا، اس کی ہیڈنگز قائم کی، ایک آئینی شکل دی، اور پھر مستشرقین کے اقوال بھی اس میں درج کیے۔ جب میں مصر میں جا رہا تھا اور الازہر اور جامعۃ الدولہ العربیہ کے اشتراک سے جب میری پی ایچ ڈی ہوئی تو آپ نے مجھے فرمایا، بیٹے ایک قرض ابھی باقی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میثاق مدینہ کی دستوری حیثیت کو ابھی کئی اور ڈائمنشن سے، اینگل سے ثابت کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دساتیر عالم سے اس کا مقارنہ اور موازنہ کر کے اس کی عظمت کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس فقیر کو توفیق دی کہ میں نے عربی زبان میں 1200 صفحے پر یہ کتاب لکھی، اور اردو میں 1400 صفحے پر، اور انگلش زبان میں بھی 1400 صفحے پر یہ کتاب آئی۔ یہ جو جتنی شکیں ہیں، جو روایات ہیں جو میثاق مدینہ میں آئی ہیں، یہ 5 طریق سے میں لایا۔ ایک ابن اسحاق کے طریق سے، ایک قاسم بن سلام کے طریق سے، اور تیسرا زنجوی کے طریق سے، پھر واقدی کے طریق سے۔ سوال ہوا کہ یہ تو صرف کتب سیر اور تاریخ میں آتا ہے، اس میثاق مدینہ کا کوئی تعلق احادیث مبارکہ سے نہیں ہے اور احادیث کی کتب میں نہیں آیا۔ میں کویت میں تھا، مجلس الامہ میں تھا، وہاں میرا لیکچر تھا، ڈسکشن تھی، وہاں پارلیمنٹیرین تھے، وزیر تھے جو تاریخ پر دسترس رکھتے تھے۔ وہ مجھے کہتے ہیں، دکتور حسن یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں دستور مدینہ کا تعلق احادیث سے نہیں، ہم اس کی مشروعیت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ میں نے اسی وقت اپنی کتاب کھول دی اور کھول کر چیپٹر ان کے سامنے کر دیا۔ میں نے کہا آپ بات کرتے ہیں احادیث سے، میں دستور مدینہ کی ان آرٹیکلز کو اللہ کی توفیق سے 26 آیات کریمہ سے اس کے شواہد لایا، اور اس کے بعد میں نے 75 سے 80 صحیح احادیث سے اس کے شواہد اور تائید لایا ہوں۔ بخاری شریف، سنن ابن ماجہ سے، سنن ابی داؤد سے، اور صحیح ابن حبان سے، اور سنن دارمی سے، اور صحاح ستہ سے، اور دیگر کتب سے احادیث لا کر پورا متن سامنے رکھ دیا۔ میں نے کہا یہ تمام احادیث مبارکہ اس میثاق مدینہ اور دستور مدینہ کی آرٹیکل کی تائید اور شواہد کے طور پر لایا۔ پھر میں تاریخ کی کتب سے لایا، پھر میں سیرت کی کتب سے لایا، پھر دیگر کتب سے لایا، پھر مستشرقین کے تمام اقوال قائم کیے، پھر ان کی تائید لایا،
کہ بھائی اپنے تو کہتے ہیں کہ کائنات کا شارٹسٹ کانسٹیٹیوشن یہ ہے، اگر پڑھائے یہ مان جائیں اور کہنے پر مجبور ہو جائیں تو عظمت یہ ہے کہ مستشرقین کہہ دیں کہ کائنات کا شارٹسٹ کانسٹیٹیوشن وہ ہے جو رسول عربی لے کر آئے۔ 5 سند سے جو میں نے یہ میثاق مدینہ کے ٹیکسٹ کو لے کر آیا، ان کے رجال کے اوپر نقد تھا، اور وہ سب سے بڑا نقد ارسال کا تھا۔ وہ کہتے تھے یہاں پر یہ احادیث مرسل ہیں۔ میں نے، آپ دیکھیں گے، میں نے پورا چیپٹر قائم کر دیا، اور میں نے احتجاج بالمرسل کو اللہ کی توفیق سے ایک ایک رجل کے اوپر جرح اور تعدیل کر کے اس کو قابل احتجاج ثابت کیا، اور آئمہ حدیث، آئمہ فقہ اور دیگر آئمہ اور سلف صالحین کی آراء سے اس کو قابل احتجاج ہونا ثابت کر دیا۔